الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. 5ویں پارے کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور آج آپ کے سامنے 5ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ اور لب لباب پیش کیا جائے گا. 5ویں پارے کا آغاز سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 24 سے ہو رہا ہے اور جیسا کہ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ سورۃ النساء میں حق تعالی جل شانہ نے خواتین کے احکام، خواتین کے فرائض، خواتین کے حقوق کو بطور خاص بیان کیا ہے اور ان تفصیلات کو ذکر کیا ہے. اور ان تفصیلات کے معاملے میں یہ بات بنیادی اصولی طور پر میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا جو بنیاد اور اصول ہے وہ نظام عدل ہے. وہ نظام عدل حق تعالی جل شانہ نے یہاں بتلایا ہے کہ اس نظام عدل کے ساتھ خواتین کے ساتھ سلوک اور خواتین کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ رکھنا ہوگا اور خواتین کو ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے. اس نظام عدل کی 2 شکلیں اور 2 صورتیں ہیں، یا یوں کہیے کہ اس کے 2 مظاہر ہیں جن کو سورہ نساء کے آغاز میں بیان کیا گیا تھا. اور سورہ نساء کے آغاز میں ایک بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. کہ دیکھو اگر تم یتیم کے بارے میں اس بات سے خوف زدہ ہو کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد یتیم بچی کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر تم اور دوسری خواتین سے شادی کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. لیکن اگر وہاں بھی تمہیں یہ اندیشہ ہو اللہ تعدلو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو فواحدتاً پھر ایک ہی رکھو. یہاں قسط اور عدل 2 چیزوں کو استعمال کیا گیا. جب یتیموں کی بات آئی تو لفظ قسط استعمال کیا قرآن حکیم نے، اور جب ایک سے زائد بیویوں کے بارے میں جو عدل کے نفاذ کی بات آئی تو اللہ تعدلو عدل کی بات کی. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم اسی طرح سے ان 2 اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے. عام طور پر جب ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں تو دونوں کا انصاف ہی کرتے ہیں. قسط کا ترجمہ بھی انصاف کرتے ہیں اور عدل کا ترجمہ بھی انصاف ہی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ قسط کہلاتا ہے عمومی زندگی کا رویہ،
کہ انسان کا عمومی زندگی کے اندر جو رویہ ہونا چاہیے، اس کا جو بیہیویئر ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ، وہ دوسروں کے ساتھ بیہیویئر بھی منصفانہ ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ لفظ قسط سے بیان کرتا ہے۔ اور عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدل وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی جھگڑا آپ کے سامنے آیا، دو فریق آپ کے سامنے جھگڑا لے کر آئے ہیں، ان میں کوئی اختلاف ہو گیا، ان میں جو فیصلہ کیا جائے گا وہ عدل کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ تو یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کا جو عمومی رویہ اور بیہیویئر ہے وہ بھی منصفانہ ہونا چاہیے، اور اگر اس کے سامنے کسی کا کوئی جھگڑا اور کسی کے کوئی دو فریق آپس میں کسی کوئی اختلاف اور لڑائی لے کر آئے ہیں، تو وہاں بھی جو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے وہ منصفانہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہاں بھی حق تعالی جل شانہ خواتین کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور ان خواتین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جو پارے کا آغاز ہو رہا ہے وہ جس لفظ سے ہو رہا ہے والمحصنات، یہ اتنا خوبصورت اور مبارک لقب ہے جو خواتین کے لیے یہاں قرآن حکیم نے استعمال کیا۔ اور وہ خواتین کے لیے یہ لفظ جو ہے محصن، اصل میں حصن کہتے ہیں قلعے کو۔ محصن کا مطلب ہے وہ خواتین، وہ عورتیں کہ جو قلعے کے اندر بند ہیں۔ قلعے کے اندر بند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قلعے کے اندر بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قلعے میں انہیں قید کر دیا گیا ہے، بلکہ قلعے کے اندر بند ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو معصومیت کے قلعے کے اندر بند ہیں، جو عصمت کے قلعے کے اندر بند ہیں، جو حفاظت کے قلعے کے اندر، عزت و ناموس کے قلعے کے اندر بند ہیں، ان کے عزت و ناموس کے اوپر کسی طرح کا کوئی دھبا اور کسی طرح کا کوئی ادنا سا بھی شائبہ نہیں ہے، ایسی خواتین کو محصنات کے لقب سے تعبیر کیا گیا، اور ان محصنات کی بات کی گئی اور فرمایا گیا کہ دیکھو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ خواتین کے حوالے سے جو مہر کی رقم شوہر کے اوپر واجب ہوتی ہے، وہ مہر کی رقم اسے چاہیے کہ بڑی خوشی کے ساتھ ادا کر دے۔ یہاں ایک بات میں واضح کرتا چلوں آگے بڑھنے سے پہلے، کہ ہم اپنے معاشرے کا اگر مشاہدہ کریں، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہر طلاق کا حصہ ہے، یعنی مہر کی ادائیگی اس وقت ضروری ہوگی جب شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہو، حالانکہ مہر طلاق کا حصہ نہیں ہے، مہر نکاح کا حصہ ہے۔ یہ مہر نکاح ہوتے ہی واجب الادا ہو جاتا ہے، یہ عورت کا ایک قرضہ ہے جو مرد کے اور شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اس کی ادائیگی کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور شریعت نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ مہر کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اسے چھوڑ رہا ہے۔ ہمارے ہاں مہر کا ذکر بھی اس لیے منحوس سمجھا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں مہر کی بات چیت بھی منحوس سمجھی جاتی ہے، اور وہ اسی لیے سمجھی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایک عمومی رویہ یا کانسیپٹ یہ ہے کہ مہر طلاق کا حصہ ہے، حالانکہ مہر طلاق کا نہیں، نکاح کا حصہ ہے۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہیں کسی مشکل کے اندر مبتلا کرنے کا نہیں ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام میں رخصتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں رخصتیں دیتا ہے، تمہیں سہولتیں اور اطمینان دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ تمہیں رخصتیں دیتا ہے، سہولتیں پیدا کرتا ہے، تو تم بھی ایک دوسرے کو سہولتیں دو، تم بھی ایک دوسرے کے لیے یسر اور آسانی کا معاملہ کرو۔ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے روزے کے جہاں احکام پڑھے تھے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو مریض اور بیمار یا مسافر کوئی شخص ہے تو وہ روزے رمضان میں نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ فمن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ لہٰذا ہم بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں۔ اور وہ آسانی پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھانا۔ ہاں کوئی معاملہ لین دین کا ہوا ہے، کوئی تجارتی اور کاروباری معاملہ ہوا ہے، اور اس تجارتی کاروباری معاملے میں دونوں فریق، ایک خریدنے والا ہے ایک بیچنے والا ہے، دونوں آپس کی رضامندی سے ایک معاہدے پر، ایک عقد پر، ایک معاملے پر راضی ہوئے ہیں۔ ایک شخص ایک چیز فروخت کر رہا ہے، اس کی ایک قیمت طے ہو گئی ہے،
وہ خریدنے والا اس قیمت کے دینے پر راضی ہے، بیچنے والا اس قیمت پر دینے کو راضی ہے۔ اب وہاں مال کا جو تبادلہ ہوگا کہ اس شخص سے جو بیچنے والا ہے اس کی ملکیت سے وہ مال نکل کر خریدار کی ملکیت میں چلا جائے گا، خریدار کی ملکیت سے اور اس کی جیب سے جو قیمت ہے وہ نکل کر بیچنے والے کی جیب میں چلی جائے گی اور اس کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ یہ ہے مال کے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلے کا بہتر طریقہ۔ اس کے علاوہ کسی طریقے سے، کوئی چھینا جھپٹی سے، کوئی چوری سے، اس طرح کے طریقوں سے مال ایک دوسرے کا نہ کھانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر تم پاکیزگی پیدا کرنا چاہتے ہو، معاشرے کے اندر امن و سہولت پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے یہ یاد رکھنا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں، عورتوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کمانے سے کیا مراد ہے؟ کمانے سے مراد دنیاوی کمائی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک عورت محنت کرتی ہے، جاب کرتی ہے، اس کے اندر ایک صلاحیت ہے، ایک مہارت ہے، ایک اسکل ہے، اپنی اس مہارت صلاحیت سے، اپنی اس اسکل سے وہ کچھ کماتی ہے، تو وہ جو کماتی ہے وہ اس کا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس سے وہ چھینے یا اس کے اوپر اس مال کے سلسلے میں اپنی رائے مسلط کرے، وہ اس عورت کا ہے۔ اسی طرح مرد جو کماتا ہے وہ مرد کا ہے۔ مرد کے لیے یہ ضروری تو ہے، یہ اس کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ اپنے گھر کے اوپر خرچ کرے، لیکن ظاہر ہے کہ اس خرچ کے اندر جو پلاننگ ہے، جو منصوبہ بندی ہے، وہ مرد کی چلے گی۔ اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ بات شروع میں بتا دی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، لہذا ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ناطے اس کے اختیارات میں کچھ اضافہ ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ زیادہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس لیے کہ اختیارات اور حقوق کی یہ تقسیم عدل کی بنیاد پر ہے، مساوات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لہذا ایک تو یہ بات۔ اسی طرح سے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیکی عورت کرے گی اس کا بدلہ، اس کی جزا اسی کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جو نیکی مرد کرے گا اس کا بدلہ اور اس کی جو جزا ہے وہ مرد کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ یوں نہیں ہوگا کہ نیکی کرے، عبادت کرے بیوی اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں شوہر کے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا عبادت کرے شوہر اور نامہ اعمال بھرا جاتا رہے بیوی کا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر عبادت مرد کرے گا تو نامہ اعمال اس کا نیکیوں سے بھرا جائے گا، عورت کرے گی تو اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا جائے گا۔ اللہ کے ہاں عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عمل کس طرح سے کیا جا رہا ہے، کتنے خلوص اور کتنے اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام یعنی ناظم، ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے اور اس کی ایڈمنسٹریشن کے کچھ اختیارات اسے دیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کو جب آپ ایڈمنسٹریشن دیتے ہیں، جب آپ اسے انتظامی ذمہ داری دیتے ہیں، تو انتظامی ذمہ داری سے وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہ ہوں۔ آپ اختیارات اس کے سلب کر لیں اور کہیں انتظامی ذمہ داری ہے یہ تمہاری، تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انتظامی ذمہ داری دی ہے، اسے گھر کا ایڈمنسٹریٹ اور سربراہ بنایا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق بھی اور کچھ فرائض جو ہیں وہ زیادہ کیے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ان عدل اور منصفانہ جو طریقہ ہے اور منصفانہ جو تقسیم ہے، ہمیشہ اس تقسیم کا خیال رکھنا اور یہ بات یاد رکھنا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والمساکین، مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والجار ذی القربى، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والجار الجنب، اپنے ساتھی اور دفتری رفیق یا سفری رفیق کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا، والصاحب بالجنب وابن السبیل، کوئی ویسے ہی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے، آپ مسجد میں صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ بیٹھا ہوا، اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست معاشرتی تعلیمات ہیں حق تعالی جل شانہ، کہ صرف وہ پڑوسی نہیں جو تمہارے گھر کا پڑوسی ہے بس اسی کا خیال رکھنا ہے،
وہ پڑوسی بھی پڑوسی ہے اور اس کے حقوق کا اور اس کے آرام و راحت کا خیال رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے، وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے، وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کہنے لگے ہم ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا بات اب آگے کریں گے آپ۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو اب پڑوسی کیا ہے؟ اس پڑوسی کی یہاں 3 یعنی جہتیں یا 3 پہلو یا 3 مراحل بیان کیے کہ ایک پڑوسی تو وہ ہے جو آپ کے گھر کے قریب آپ کے ساتھ رہتا ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جو آپ کے دفتر میں، آپ کے کاروبار میں آپ کا ساتھی ہے، آپ کئی گھنٹے اس کے ساتھ گزارتے ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جو چند منٹوں کے لیے آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے، کسی سفر میں آپ کے ساتھ ہے، آپ جہاز میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ان تمام حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں ایک بات کی طرف اور میں توجہ دلاؤں آپ کی کہ حق تعالی جل شانہ کا قرآن کریم میں ایک اسلوب ہے، اور وہ اسلوب یہ ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کا، اپنی توحید کا اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی۔ ہم سورۃ البقرہ میں جو بنی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کی پہلی شق یہی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور دوسری شق اس کی یہ تھی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یہاں بھی یہی بات ہے، آگے بھی انشاءاللہ العزیز کئی جگہ ہم اس بات کو، اسی اسلوب کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ جہاں شرک سے منع کیا جا رہا ہے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے انسان جو بھی عمل کرتا ہے اپنے اس عمل کے ذریعے سے یا وہ حقوق اللہ ادا کر رہا ہوتا ہے یا حقوق العباد ادا کر رہا ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کی بنیاد اور اساس عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچئے ذرا، تصور کیجئے کہ ایک آدمی عقیدہ توحید نہیں رکھتا، مشرک ہے، بت پرستی کرتا ہے، ستارہ پرستی کرتا ہے، اور اس عقیدہ توحید کے بغیر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کیا اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ ہرگز نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ توحید اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی پہلی بنیاد اور اساس ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک حقوق العباد کی اسی طرح بنیاد و اساس ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، باقی اس کا بہت اچھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، یتیم و مسکینوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو اس کے یہ سارے حقوق کی ادائیگی جو وہ حقوق العباد کر رہا ہے ایسا ہی ہو جائے گا جیسے توحید کے عقیدے کے بغیر کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر یہ طریقہ اور یہ اسلوب اپنایا ہے، اور یہ طریقہ ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں اور کتاب الہی میں کہ جہاں اللہ نے شرک سے منع کیا فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی۔ چنانچہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ نے وہی عدل کی بات کی، اور یہ کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ایک چھوٹے سے معمولی سے دانے کے برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تو تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ تمہارے کتنے اختیارات ہیں؟ کیا اللہ کے اختیار کے مقابلے میں تمہارے اختیارات کوئی مقابلہ رکھتے ہیں؟ تمہارا کیا اختیار ہے؟ ایک آدمی پہ اختیار ہے، 2 آدمیوں پہ اختیار ہے؟ اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیار کو دیکھو ذرا۔ لیکن اتنے وسیع اختیارات کہ جن اختیارات کی اور جس قدرت و طاقت کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے وسیع اور بے حد و انتہا اختیارات اور قدرت و طاقت کے باوجود کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر تم کس برتے کے اوپر، کس طور پر اللہ کے سامنے ظلم کا اقرار کر رہے ہو یا ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو؟ لہذا اللہ کے سامنے دیکھو، نہ اپنے ساتھ ظلم کرنا، نہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا۔ اور وہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا ایسی حالت میں جبکہ تم نشے میں ہو۔ یہ شراب کے سلسلے میں دوسری آیت مبارکہ ہے۔
اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ آ چکی ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھیں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے۔ یہ پہلی آیت مبارکہ تھی جو شراب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ شراب کے بارے میں نازل ہونے والی یہ دوسری آیت مبارکہ ہے۔ لیکن وہی بات میں عرض کروں جو پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ اس آیت مبارکہ یعنی یسألونک عن الخمر والمیسر سے بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس آیت مبارکہ سے بھی شراب حرام نہیں ہو رہی۔ چنانچہ اس آیت میں صرف اتنا اشارہ کیا گیا کہ جب تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو تمہارے ہوش و حواس بالکل صحیح اور بالکل درست ہونے چاہیے، تمہاری حاضری بالکل درست ہونی چاہیے، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے، نظر کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے یہ حاضری جو ہے یہ مکمل ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ نماز کے اندر تو تم کھڑے ہو، خیالات تمہارے کہیں اور کا سفر کر رہے ہوں۔ تمہیں اپنے عقل و شعور کے ساتھ، تمہیں اپنے قلب و ذہن کے ساتھ، تمہیں اپنے تمام اعضاء کے ساتھ، تمہیں اپنی آنکھوں اور اپنے مشاہدے کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ تمہاری توجہ نماز کی جانب نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات کرتا ہے کہ تمہارے لیے میں سہولت دیتا ہوں، نماز کی بات کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ نماز کے حوالے سے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم بیان کیا، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ تیمم کا حکم بیان کر رہا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور پاک مٹی سے تیمم کرنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پاک مٹی سے مراد کوئی بھی مٹی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض طہورا، میرے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا گیا ہے۔ ہر خشک زمین پاک ہے، ہر خشک دیوار پاک ہے، جو اینٹوں، سیمنٹ سے، چونے سے بنی ہوئی ہے وہ پاک ہے۔ آپ اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے آپ اسے پاک کریں، پہلے آپ اسے دھوئیں اور پھر اس کے بعد تیمم کریں۔ اگر اتنا پانی ہے کہ آپ پہلے پتھر کو دھوئیں گے اور پھر اس پہ تیمم کریں گے تو پھر اس پانی سے وضو نہ کر لیں، تیمم کس لیے کریں؟ تو وہ تیمم کا طریقہ یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پتھر پر یا مٹی کے اوپر اس طرح سے یوں ہاتھ رکھے جائیں، اور پھر اگر کوئی مٹی ہاتھ پہ لگ گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو جھاڑ لیں، پہلے ایک دفعہ وہ پورے منہ پہ پھیر لیں، اور پھر دوبارہ اسی طرح اس پتھر پہ یا دیوار پہ یا زمین پہ ہاتھ ماریں، اور پہلے دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ اس طرح پھیر لیں اور پھر بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ اس طرح پھیر لیں۔ یہ تیمم ہو گیا۔ یہ تیمم وضو کی جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور یہی تیمم غسل کی جگہ بھی، اگر غسل کی صورت میں، غسل کی ضرورت کی اور حاجت کی صورت میں انسان کو پانی میسر نہیں ہے یا وہ بیمار ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ تیمم وضو کی جگہ بھی کر سکتا ہے اور غسل کی جگہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ صورتحال اور یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور اس سہولت کو عطا فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ تھوڑی سی توجہ فرماتا ہے اہل کتاب کی طرف، اور ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کے ان احکام کی پیروی اسی طرح کرنا جیسے اللہ نے یہ نازل کیے ہیں۔ ان احکام پر عمل کرنے میں کسی سستی اور کاہلی کا تو مظاہرہ نہ کرنا، وَأَنْتُمْ كُسَالَىٰ، یہ بات نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی ادھر ادھر سے فرار کے اور بھاگنے کے راستے اور حیلے بہانے نہ تلاش کرنا۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دے دیا وہ کرنی ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا وہ نہیں کرنی، اس سے رک جانا ہے۔ اب اس سے رک جانا یہ اصل میں ایک آزمائش ہوتی ہے، یہ ایک امتحان ہوتا ہے، اور یہ اسی طرح کا امتحان ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت کا، ہفتے والوں کا امتحان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اصحاب سبت پر۔ وہ اصحاب سبت کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کے شکار کی انہیں اجازت دی کہ سارے ہفتے تم مچھلی کا شکار کر سکتے ہو، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار تمہارے لیے منع ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کو اگر وہ جاتے تھے دریا کی طرف یا ادھر، تو انہیں محسوس ہوتا تھا کہ آج مچھلیاں زیادہ آئی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب مچھلیاں تھوڑا سا امن اور سکون محسوس کرتی تھیں،
کوئی شکاری نہیں ہے، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی جال نہیں ہے، کوئی کانٹا نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ زیادہ سرفیس پر اور پانی کی سطح پر آ جاتی تھیں۔ ان کے دل للچاتے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ہفتے کے دن اللہ کی طرف سے شکار منع ہے اور ہفتے ہی کے دن شکار نظر بھی زیادہ آتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک چھوٹا سا تالاب بنا لیا، اور وہ تالاب اس طرح سے بنا لیا کہ ہفتے کے دن اس میں پانی آنے کا راستہ کھول دیتے تھے، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی اس تالاب میں آ جاتی تھیں، اور جب مچھلیاں بہت ساری تالاب میں آ جاتی تھیں تو پانی وہاں سے واپسی کا راستہ بند کر دیتے تھے۔ اب وہ مچھلیاں اس تالاب کے اندر بند ہو جاتی تھیں، اتوار کے دن انہیں شکار کر لیتے تھے، سمجھتے یہ تھے کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا، اللہ نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن منع کیا تھا، ہم نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کو نہیں کیا۔ دیکھیے اللہ کے حکم کی اس طرح کی تعویل کرنا، اللہ کے حکم کے خلاف اس طرح سے حیل و بہانوں سے جانا، یہ اللہ سے بغاوت اور سرکشی کا مترادف ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے، اس کو یہ دیکھنا کہ اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیسے کیا۔ ہمارے لیے جو معیار ہے وہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے۔ ہمارے لیے معیار وہ چیزیں ہیں، ہم اس معیار کو دیکھیں اور اس معیار کو اپنی عقل لڑانے کی کوشش نہ کریں، اپنی عقل لڑا کر اس میں حیلے اور بہانے سے کہ اچھا اس کو یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں، اور سمجھیں یہ کہ ہم نے اللہ کی اطاعت اور پیروی کی ہے۔ یہ اصحاب السبت کا طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب السبت کے اوپر لعنت کی ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ بھی عدل کا ایک تقاضا ہے کہ امانتیں اسی کے سپرد کرنا جو اس کا اہل ہے۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ امانت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہماری کوئی چیز ہے، ہم کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں کہ بھئی ضرورت پڑنے پر، یا کوئی رقم ہے ہم اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں کہ محفوظ رہے گی، ضرورت پڑنے پر ہم اس سے واپس لے لیتے ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ اس کا بھی ایک نہ ایک کوئی اہل ہوتا ہے، ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی شخص کے پاس اپنی رقم رکھوا دیں یا اپنی چیز رکھوا دیں۔ عہدہ اور منصب بھی امانت ہوتا ہے۔ ہم جب عہدہ اور منصب کسی کو دیتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو عہدہ اور منصب ہم دے رہے ہیں کسی کو، یہ اس عہدے اور منصب کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو امام مسجد بنا رہے ہیں تو وہ امام مسجد بننے کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کسی کو اپنا قائد اور اپنا رہنما، اپنا لیڈر بنا رہے ہیں تو وہ ہمارا لیڈر بننے کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ پہلے ہم اچھی طرح اسے جانچیں، پڑتال کریں، اور پڑتال کرنے کے بعد جس منصب پر ہم اس کو فائز کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ اس منصب کا اہل ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ عدل کا مطلب کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلی، چیز کو اس کے محل پہ رکھنا۔ اور یہ بات آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ٹوپی کو سر پر رکھنا یہ عدل ہے، اور ٹوپی کو پاؤں میں رکھنا یہ ٹوپی کے اوپر ظلم ہے، اور جوتے کو سر پر رکھنا یہ جوتے کے اوپر ظلم ہے۔ اب آپ اگر امانتوں کو اور عہدوں اور مناصب کو اس طرح تقسیم کریں گے کہ جو عدل کی بنیاد پر نہ ہو تو اسی طرح کا ظلم اور اسی طرح کی ناانصافی معرض وجود میں آئے گی، پھر آپ معاشرے میں عدل قائم نہیں کر سکتے۔ معاشرے میں عدل اسی وقت قائم ہوگا کہ جب ہر فرد اس بات کا خیال رکھے کہ جو شخص جس بات کا اہل ہے وہ امانت اور وہ بات اور وہ منصب اسی کے سپرد کیا جائے۔ اور اس ضمن میں جو معیار ہے وہ معیار کیا ہے؟ وہ مآخذ شریعت ہے معیار۔ ان مآخذ شریعت کو دیکھنا، وہ چار بڑے بڑے مآخذ ہیں اور بنیادی مآخذ اور سورسز ہیں جو شریعت کے اور لا اور قانون کے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ شارحین و مفسرین اور احکام القرآن کے ماہرین فقہا یہ بات تفسیر کے طور پر اور تفصیل کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہ چار بڑے مآخذ ہیں، سورس آف لا ہیں اسلام کے، شریعت اسلامیہ کے، جو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا سورس آف لا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا۔ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، جو ہمارے لیے سب سے پہلا سورس آف لا، سب سے پہلا ماخذ قانون ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔
اس کے معنی یہ ہوئے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے دوسرا سورس آف لا ہے، یہ دوسرا بڑا سورس آف لا ہے۔ کتاب اللہ کے بعد جو سب سے بڑا سورس آف لا اور ماخذ شریعت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تیسرا جو ماخذ ہے وہ اولی الامر منکم، جو تم میں سے صاحب الرائے ہے۔ اچھا، اب صاحب الرائے دیکھیے ذرا اس کو غور کیجیے، یہ بڑی زبردست قسم کی اصطلاح ہے اور بڑی جامع، اس پر میں اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بات کرتا۔ صاحب الرائے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہر شعبے کا صاحب الرائے الگ ہوتا ہے، ہر شعبے کا صاحب الرائے الگ ہوتا ہے۔ آپ اگر خود بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اگر آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو آپ کسی میکینک کے پاس جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی، آپ ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ 2-4 دن کے بعد آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تو آپ پھر وہ گاڑی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا بڑا اچھا علاج کیا تھا، بڑی اچھی دوا دی تھی، یہ میری گاڑی بھی ٹھیک کر دیں، یہ بھی بیمار ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ گاڑی کے معاملے میں وہ ڈاکٹر صاحب الرائے نہیں ہے۔ یا آپ کی گاڑی خراب ہوئی، آپ میکینک کے پاس گئے، اس نے گاڑی ٹھیک کر دی، اگلے دن آپ کی اپنی طبیعت خراب ہوگی تو آپ میکینک کے پاس جائیں گے کہ بھئی میرا بھی علاج کر دو، تم نے میری گاڑی کا علاج بہت اچھا کیا تھا۔ ظاہر ہے نہیں، انسانی امراض اور بیماریوں کے لیے صاحب الرائے ڈاکٹر ہے، اور کسی مشینری کے لیے جو صاحب الرائے ہے وہ انجینئر ہے، وہ میکینک ہے۔ تو ہر صاحب الرائے ہر شعبے کا الگ ہوتا ہے۔ اولی الامر منکم، جو تم میں سے صاحب الرائے ہے۔ شریعت اسلامیہ کے صاحب الرائے اور لوگ ہوں گے، ہر آدمی مجتہد نہیں بن سکتا، ہر آدمی فقیہ نہیں بن سکتا، ہر آدمی قانون اسلامی کا ماہر نہیں بن سکتا۔ جو قانون اسلامی کا ماہر ہے، جو فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، اس کی اتباع اور پیروی کرنا۔ اور چوتھی چیز قیاس ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، اگر کسی معاملے میں تمہیں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو بنیادی اور اصولی تعلیم تمہیں مل رہی ہے، اس نئے پیش آنے والے مسئلے کو اس پر قیاس کرنا اور اس کا حل ڈھونڈنا۔ یہ 4 مآخذ اور 4 مصادر، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس، یہ چاروں اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے بیان کر دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کو بڑے واضح اور بڑے واشگاف الفاظ میں بیان کیا۔ وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور اس ایمان کی بنیاد ہونے کو کس طرح سے بیان کیا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، تمہارے پروردگار کی قسم، تمہارے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے درمیان ہونے والے جھگڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل اور قاضی اور فیصلہ کرنے والا نہیں بناتا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس فیصلے پر کوئی دل میں تنگی محسوس نہیں کرتا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو پوری طرح تسلیم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے اندر کسی طرح کا کوئی اپنے اوپر بوجھ نہیں محسوس کرتا، بلکہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی فرحت کے ساتھ، بڑے اطمینان قلبی کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی کو بڑی اہمیت کے ساتھ، ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرو گے۔ اس لیے بڑے فیصلہ کن انداز میں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نمبر 80 میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں دراصل وہ اللہ ہی کا حکم ہے، دراصل وہ اللہ ہی کی وحی ہے، اللہ ہی کا پیغام ہے، اللہ ہی کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قلب اطہر پر القاء فرمایا ہے،
اور ان کو بتلایا ہے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کی ہے، لہذا اللہ کے رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو، اور اس اطاعت کے اوپر دل سے راضی ہونا ہے۔ یہ اطاعت کوئی بالکل اوپری سطح کی نہیں ہونی چاہیے، یوں نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے نمود نمائش کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرنا شروع کر دیں۔ اس طرح کا اگر طرز عمل ہوگا تو وہ طرز عمل صاحب ایمان کا طرز عمل نہیں ہے، وہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے، وہ طرز عمل منافق کا طرز عمل ہے، وہ منافق کا طرز عمل۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ تمہارے منافقین کے دو گروہ بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب جہنم کے اندر مبتلا کرنا ہے، یہ ان کا انجام ہے، یہ فیصلہ الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ تو اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں، یہ بالکل آغاز میں بات آئی تھی سورۃ البقرہ، کہ اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی عقل مندی کا کام کر رہے ہیں، کہ اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب اہل ایمان سے ہٹتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ منافقت اور دو رویہ پالیسی جو ہے کہ ادھر بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ادھر بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنا، یہ منافقت جو ہے یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بلا شبہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اپنے آپ کو جو ہے دغا دینے والی اور اپنے آپ کو بے عقلی اور بے وقوفی اور حماقت کے اندر مبتلا کرنے والی بات ہے۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی، اللہ کے رسول کے احکام کی پوری پیروی کرو، اور اس کے لیے جو سورسز اللہ نے بتلا دیے ہیں ان سورسز کے مطابق ان پر عمل کرو۔ اب وہ احکام کیا ہیں؟ ان احکام کا سلسلہ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، سب سے پہلا حکم تو یہ ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ ہرگز بھی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ ہاں، خطأً اگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے، آپ کی گاڑی کے آگے کوئی آدمی آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹلی اس طرح سے کوئی آدمی آپ کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو اور بات ہے، لیکن کسی مومن کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو، کسی دوسرے مسلمان مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، جان بوجھ کر اس پر فائر کرے، اسے مارنے کی اور ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن جو خطاً بھی قتل کیا جائے تو اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے دیت ہے کہ اس پر دیت واجب ہے کہ 100 اونٹ کی قیمت جو ہے وہ اس کی دیت کے طور پر اس کے ورثاء کو دے گا کہ جو اس طرح سے غلطی سے مارا گیا ہے۔ وگرنہ قتل عمد کا تصور تو مومن کے اندر جان بوجھ کر اور شعوری طور پر کسی کو قتل کرنا، قتل کا ارادہ کرنا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، متعمدن جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کے اوپر تو یہ بات کہی ہے کہ جو کفر کرے گا، جو شرک کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، لیکن قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کسی دوسرے کو قتل کرنا اور بطور خاص کسی مومن کو قتل کرنا، اس کی جو سزا اللہ نے بتائی وہ جہنم ہے اور ہمیشہ کا جہنم ہے۔ یوں لگتا ہے کہ شاید یہ واحد عمل ہے جس عمل کے اوپر عقیدہ اور نظریے کی بات نہیں ہے، جس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے جہنم کی وعید اور یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے جو عذاب آخرت کی صورت میں آئے گی۔ جو دنیا میں قصاص کی سزا ہے وہ پہلے بیان کی جا چکی ہے، اور پھر صرف جہنم کی عذاب کی ہی سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غیظ و غضب اس کے اوپر نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس کی طرف متوجہ ہوگی، اعد لہم عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جو شخص کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، یہ اس کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی
کہ یہ کسی مومن کے لیے یہ تو تصور ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک مومن دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا یا اس کا ارادہ کرے گا۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ ان احکام کو بیان کرتے کرتے، یہ اللہ کا ایک طرز ہے اور اسلوب ہے کہ احکام کو بیان کرتے ہوئے یوں نہیں ہوتا کہ ایک ہی طرح کے احکام جو ہیں وہ مسلسل بیان کیے جائیں۔ ایک حکم بیان ہوا جس میں اللہ کا جلال کہیں غالب نظر آ رہا ہے تو فوراً دوسرا حکم آئے گا جس میں اللہ کا جمال آپ کو غالب نظر آئے گا۔ یہاں اللہ کا جلال تو بیان ہو گیا کہ کوئی شخص اگر متعمداً جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے، یہ اللہ کا جلال نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک اور حکم دیا جس میں اللہ کا جمال ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ کیا نظر آیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ حالت سفر میں تمہیں اجازت دی کہ تم نمازیں قصر کر لیا کرو۔ نمازیں قصر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلا ہے اور ایک خاص مسافت کے لیے وہ گیا ہے اور اسے 15 دن کے اندر اندر واپس وہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ اگر 15 دن وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے پھر تو وہ مسافر نہیں ہے، لیکن اگر 14 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہے، اور اسے نمازیں قصر کرنی ہوں گی۔ کیا مطلب کہ ظہر، عصر، عشاء یہ تینوں نمازیں 4 کے بجائے 2 رکعتیں وہ پڑھے گا۔ تو حق تعالی جل شانہ نے یہ ایک سہولت دے دی کہ مسافر کے لیے فرضوں میں یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے نماز کے قصر کی دے دی کہ نماز اللہ تعالیٰ نے مختصر کر دی۔ یہ سہولت دیتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ پھر اہل کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل کتاب کو بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے انہیں سہولتیں دیں، کیسے انہیں ہم نے مقام و مرتبہ دیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ کی ناراضگی انہوں نے مول لی، لیکن تم یہ نہ کرنا، تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ دیکھو اللہ کے ذکر کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہنا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم اطمینان چاہتے ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، بحران ہے، کوئی وبا اور بلا ہماری طرف مسلط ہے، کوئی دشمن ہمارے اوپر مسلط ہے، فساد ہے، بد امنی ہے، نمازوں سے اطمینان حاصل کرنا۔ تم اگر اطمینان قلبی چاہتے ہو، تم اگر سکون قلب چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرنا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اہل ایمان پر نماز وقت کے تعین کے ساتھ فرض ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کے اندر نماز کی ادائیگی کہلاتی ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا یہ قضا کہلاتا ہے، یہ ادا نہیں کہلاتا۔ لہذا نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا، اور یہ بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے حق تعالی جل شانہ کی طرف سے۔ چنانچہ 5ویں پارے کے مضامین کے آخر میں، یعنی آخری ربع میں اور آخری چوتھائی میں، اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کن بات ارشاد فرما رہا ہے شرک کے حوالے سے، اور وہ کیا فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ہاں اس سے کم جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے اور اس بات پر غور کیجئے کہ یہاں یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بات اس شخص کی ہو رہی ہے جو عقیدہ شرک کے ساتھ مر جاتا ہے۔ اگر زندگی کے اندر وہ شرک سے تائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شرک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی زندگی کے اندر آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو ہے وہ زندگی کے 50 سال گزار چکا ہے شرک اور کفر کی حالت میں، 50ویں سال آ کر اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو 50 سال کا پورا کفر و شرک ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادتوں کا اور ایمان کا بدلہ اور اس کی جزا اور اس کو دیتا ہے۔ اور یہ ایک پہلی کے طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ وہ کون شخص ہے کہ جس نے نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک درہم 1 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا، لیکن گیا سیدھا جنت میں۔ صحابہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ ایسا کون شخص ہے؟ تو ایک صحابی کا حوالہ دیتے تھے کہ غزوہ احد سے ذرا پہلے وہ مسلمان ہوئے
اور مسلمان ہوتے ہی لڑائی میں شریک ہو گئے اور اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ نہ کسی نماز کا وقت آیا اور نہ انہوں نے نماز پڑھی۔ اسلام لانے کے بعد اور شہادت سے کے درمیان کسی نماز کا وقت آیا ہی نہیں، اور نہ اتنا موقع ملا انہیں کوئی روزہ رکھتے یا کوئی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے۔ اب آپ سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ چند منٹوں کا ایمان ان سالوں کا جو کفر و شرک ہے اس کو بالکل ختم اور منہدم کر دیتا ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ اس مشرک کی ہو رہی ہے جو شرک کے ساتھ مر جاتا ہے۔ تو اگر زندگی میں انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتے کرتے تائب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، تو اگر بندہ مشرک تو نہیں ہے، مومن ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن گناہ گار ہے، کچھ گناہ اس نے کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اللہ سے توبہ کرے گا تو کیا اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح ختم اور کالعدم قرار نہیں دے دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ اس مشرک کی شرک کو اور اس کے کفر کو اللہ تعالیٰ کالعدم قرار دے رہا ہے؟ یقیناً ہوگا۔ اسی توبہ کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ زندگی کے اندر اگر کوئی مسئلہ، کوئی نافرمانی، اللہ تعالیٰ اپنے احکام دے رہا ہے، غفلت ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی معصیت ہو گئی، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے ساتھ شرک کو معاف کرنے والا ہے تو وہ اس گناہ کو اور معصیت اور نافرمانی کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ چنانچہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا، اللہ کا برحق اور سچا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے باغوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں اطمینان ہی اطمینان ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اور اسی ضمن میں حق تعالیٰ جل شانہ اس پارے کے آخر میں پھر یتامہ و مساکین اور خواتین کے مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو عدل قائم رکھنا، لیکن ایک مرحلہ ہے یا ایک جہت اور ایک پہلو ہے زندگی کا کہ جہاں انسان کے لیے عدل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تمہیں یعنی یہ لالچ بھی ہو، یہ شوق بھی ہو کہ میں عورتوں کے درمیان عدل کروں، تم نہیں کر پاؤ گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی قلبی محبت اور تعلق ہے۔ انسان کو کسی سے قلبی تعلق اور محبت زیادہ ہوتا ہے، کسی سے کم ہوتا ہے۔ انسان اس قلبی محبت اور تعلق کے بارے میں بالکل بے بس ہے۔ اس قلبی محبت اور تعلق کے بارے میں سوال نہیں ہے عدل کا۔ عدل کا سوال ہے رویوں کے بارے میں کہ تمہارا کسی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تم کسی کے حقوق کی حق تلفی تو نہیں کر رہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ تعلق اور محبت زیادہ ہے، کسی کے ساتھ کم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، عدل کے معاملے میں کوئی بنیادی جذبہ، دلی جذبہ جو ہے وہ حائل نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کی دشمنی حائل ہو، نہ کسی کی محبت حائل ہو۔ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ پھر منافقین کا ذکر فرماتے ہیں، اور منافقین ہی کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے انتہائی گہرے گڑھے میں اللہ تعالیٰ بالکل گہرائی میں انہیں ڈالے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، اپنی اطاعت کو مضبوط رکھنا، اللہ کے احکام کی پیروی کرتے رہنا، اور اس میں کسی طرح کی کوئی سستی اور کسی طرح کی کوئی کاہلی کا جو ہے وہ ثبوت نہ دینا، اس لیے کہ یہ سستی اور کاہلی منافقت کی علامت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، مکمل اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نصیب فرمائے، منافقین میں سے نہ شمار فرمائے اور منافقتوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ